وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے اٹھایا ان کو لی تاکہ یتساءلوا وہ پوچھیں بینہم آپس میں ایک دوسرے سے قال قائل منہم کہا کہنے والے نے منہم ان میں سے یعنی ان میں سے کسی ایک نے قال قائل کسی کہنے والے نے کہا کم لبستم کتنی دیر تم یہاں پر ٹھہرے رہے ہو قالو تو وہ کہنے لگے یعنی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ قالو کہنے لگے لبثنا یوما ہم ٹھہرے ہیں ایک دن او یا بعد یوم دن کا بعض حصہ کچھ حصہ قالو جب جھگڑا بڑھ گیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کونوں کا چھوڑو یار قالو کہنے لگے ربکم اعلم تمہارا رب خوب جانتا ہے بما لبستم جتنی دیر بھی تم ٹھہرے ہو اب فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ بس بھیجو ایک شخص کو ورق کہتے ہیں چاندی کو تو شروع سے ہی سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے تو یہاں پر مراد سونے چاندی کا سکہ تو اس سکے کے ساتھ اس پیسے کے ساتھ چاندی کے روپے کے ساتھ ہذہ اس روپے کے ساتھ یہ روپیہ دے کر کسی کو بھیجو الی المدینتی شہر کی طرف فلینظر بس اس شخص کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر دیکھے ایھا ازکا طعاما کون سا کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے جو کھانا سب سے زیادہ ازکا یہ میں نے کہا نا شروع میں حمزہ آ جائے تو زیادہ کا معنی ہوتا ہے جیسے فضل سے افضل کریم سے اکرم شریف سے اشرف سلیم سے اسلم زیادہ کے معنی میں ازکا سب سے زیادہ جو پاکیزہ کھانا ہو فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس میں سے کچھ کھانا رزق تمہارے پاس لے آئے وَلْيَتَلَطَّفْ اور نہایت نرمی اور خاموشی اختیار کرے جھگڑے وغیرہ سے بچے وَلَا يُشْعِرَنَّ شعور کا معنی ہوتا ہے جاننا تو یشعرن کسی دوسرے کو بتانا کسی دوسرے کو آگاہی دینا شعور ہونا بندے کو آگاہی ہونا یشعرن کسی کو آگاہی دینا ولا وہ تو لا سے منع ہوگا نا ولا یشعرن بکم نہ آگاہی ہونے دے تمہارے بارے میں احدن کسی کو بھی انہم بے شک وہ لوگ قوم کے لوگ ان اگر یظہروا علیکم انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تم ان پر ظاہر ہو گئے یا ظہیر کا معنی ہوتا ہے مددگار قابو پا لینا انہم یہ زیادہ معنی اچھا ہے انہم ان یظہروا اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا یا تم پر قابو پا لیا یرجموکم وہ تمہیں رجم کر دیں گے سنگسار کر دیں گے پتھر مار کے یعنی قتل کر دیں گے او یا یعیدوکم تمہیں مجبور کر کے لٹا دیں گے فی ملتہم اپنے دین میں ولن اور ہرگز نہیں تفلحو تم فلاح پاؤ گے اذن تب اگر تم پلٹ گئے تو فلاح نہیں پا سکو گے ابدا کبھی دوبارہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے انہیں پھر اٹھایا ایک وقت کے بعد کتنا وقت ہے 300 یا 309 سال ویسے آگے چل کے بات آئے گی اس کے ایک برعکس دلیل ملی ہے اور وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے وہاں پر چل کے انشاءاللہ بات کریں گے 309 سال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اترا تب بتایا جا رہا ہے نا
اس وقت 309 سال نہیں، یعنی کہ ان کے جو سونے کا وقفہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ 309 سال. ہاں بس اس کے قریب قریب تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. کسی طرح؟ جس طرح ہم انسانوں کو اٹھائیں گے. ہم نے ان کو اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. تو یہ معنی، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے، لیکن عربی زبان میں بعض الفاظ زائدہ بھی ہوتے ہیں. بعض الفاظ محض خوبصورتی کے لیے لائے جاتے ہیں. تو اگر ہم لام کو زائدہ مان لیں تو یہ ذرا زیادہ مناسب سا لگتا ہے. یتساءلوا بینہم، وہ آپس میں سوال کرنے لگے. وہ آپس میں جب اٹھے تو وہ، یعنی یہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں، بلکہ جب اٹھایا تو وہ سوال کرنے لگے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، پوچھا، کم لبثتم، ضربہ جب اٹھے تو ہر ایک نے کتنی دیر ٹھہرے تم یہاں پر؟ قالوا لبثنا یوما، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک پورا دن، یعنی کہ اگلے دن کا وقت ہے. کچھ نے کہا او بعض یوم، نہیں یار وہی دن لگتا ہے، دن کا کچھ حصہ ہی ہم ٹھہرے ہیں. اب کیلنڈر وغیرہ تو تھا نہیں، کوئی کون سی گھڑی تھی یا کچھ ہوتا بھی تو کون سا 300 سال تک چلتا رہتا. تو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، انسان جب سو جاتا ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے بھی سو جائے، اس کے جب حواس معطل ہو جاتے ہیں تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا. یہ بات اس وقت بھی میں نے کہی اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جی کچھ لوگ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فوت ہوئے، گناہ گار تھے، تو اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب آئیں گے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے. اب آپ لوگ کہتے ہو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک قتل قابیل نے کیا، کب؟ آدم علیہ السلام، یعنی دنیا کی زندگی کے آغاز میں پہلا قتل. اور ایک آدمی قیامت کے قریب قتل کرے گا. چلو جہنم میں تو مان لیا کہ سب کو یکساں عذاب ہوگا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قابیل کو قبر میں عذاب ہو اور اس بندے کو بھی جس نے سب سے آخر پہ قتل کیا ہے اس کا عذاب چند دنوں پر مشتمل ہو اور قابیل کا عذاب کئی صدیوں پر محیط ہو، جبکہ جرم ایک جیسا ہے. تو جرم ایک جیسا تو نہیں نا ہے، قتل تو قتل ہی ہے نا. قیامت کے قریب ایک بندہ قتل کر دیتا ہے دوسرے کو، ٹھیک ہے، ایک قابیل نے قتل کیا تو جرم تو ایک ہی ہے نا. جرم تو ایک ہی ہے، لیکن اسی کے حساب سے ہوگا نا. ایک آدمی عید کی نماز پڑھ کر کے سو جاتا ہے اور ایک ظہر کی پڑھ کے سوتا ہے، تو دونوں کا معاملہ ایک ہی ہوگا جب عشاء کے وقت اٹھیں گے تو. نہیں، سوال یہ ہے، اٹھنے والا نہیں ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ قتل دونوں بندوں نے ایک جیسا کیا، اب دونوں کو جو سزا ہو رہی ہے ان میں صدیوں کا فرق ہے، تو یہ تو زیادتی نہیں. یہ فرق دنیا میں، ہاں باہر نہیں ہے. یہ دنیا یہ یہاں پر ہے، دن اور سال یہ سب. تو جس طرح ہم سوتے ہیں تو ہمارا جیسے ہی حص معطل ہوتی ہے تو ہم زیادہ دیر سوئیں یا تھوڑی دیر سوئیں اس میں کوئی فرق، حالانکہ ہم اسی نظام شمسی میں رہ رہے ہوتے ہیں، وقت چل رہا ہوتا ہے، کیلنڈر کی تاریخ چل رہی ہے، بدل رہی ہے. اس کے باوجود ہم تھوڑی دیر بھی سو لیں یا زیادہ دیر سو لیں، 20 گھنٹے بھی سو لیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا. تو جب انسان اس نظام شمسی سے نکل جاتا ہے تو پھر تو وقت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا ہی غلط بات ہے کہ دونوں کے عذاب میں فرق ہے، کیونکہ وہاں پر وقت کی کوئی حد بندی ہے ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو چھوٹا سا خواب آئے ڈراؤنا اور ایک آدمی کو لمبا خواب آئے ڈراؤنا،
تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. جب اٹھتے ہیں دونوں کے یعنی کہ احساسات ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس لیے وقت کے بارے میں سوال ایسی جگہ کے بارے میں کرنا جہاں پر وقت ہے ہی نہیں، یہ فضول بات ہے. تو اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اتنی دیر بھی سو کر انہوں نے کتنی دیر سمجھا؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ہاں. تو اس لیے عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، اور اس میں یہ معاملہ نہیں آتا کہ کسی کو زیادہ دیر عذاب ہو رہا ہے یا کسی کو تھوڑی دیر عذاب ہوا، اس لیے کہ یہ وقت کا تعین ہم لوگوں کے لیے ہے جو ایک نظام شمسی کے اندر رہ رہے ہیں. اچھا، اب قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، جب فیصلہ نہ ہوا تو پھر کچھ نے کہا چل یار خاموش ہو جاؤ، یا کیا فائدہ ہے اس کا، اللہ جانتا ہے آپ کتنی دیر ٹھہرے ہو. اب بھوک لگ رہی ہے، فبعثوا احدکم بورقکم ھذی، اب پیسے دے کر کسی آدمی کو بھیجو الی المدینہ، وہ شہر میں جائے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر سے بھی بہت زیادہ دور نہیں تھے، ابھی شہر سے بہت زیادہ دور نہیں گئے تھے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ ضرور دیکھے دھیان سے کہ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے. یار وہ تو مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، وہ تو ڈر اور خوف میں مبتلا تھے، لیکن اس وقت بھی حلال و حرام کی تمیز کا یہ معیار تھا. اس لیے کہ مسلمان کی زندگی میں کھانا جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے. اگر انسان اچھا کھاتا ہے تو اس کی زندگی پر، اس کی عبادت پر، اس کی دینداری پر، اس کی سوچ پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تو پھر وہ دین پر بھی چل نہیں سکتا. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کون سا کھانا کھائیں؟ ازکا، جس میں معمولی سا شبہ بھی ہو چھوڑ دو، وہ چھوڑ دینا چاہیے. صرف حلال حرام کھانے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جانے کا آپ کو یقین ہو کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ حل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کون سا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، پھر اس میں سے تمہارے لیے رزق لائے. یہ کیا بات ہوئی؟ رزق کیا ہوتا ہے؟ جو کھانا ہے وہ رزق نہیں ہے، اس کھانے میں سے تمہارے لیے رزق لائے. اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ رزق صرف وہ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. جو آپ کے بینکوں میں پڑا ہوا نا اربوں روپے، وہ رزق نہیں ہے. بندے کو شوگر ہے، میدے میں السر ہے، نہ بیچارہ مرچ کھا سکتا ہے، نہ نمک کھا سکتا ہے، نہ میٹھا کھا سکتا ہے، نہ نمکین کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. نہیں، رزق صرف وہ ہے جو ہاں. اس لیے پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی مال زیادہ مانگنے کا تذکرہ نہیں ہے. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں کسی ایک دعا میں بھی مال کی کثرت کی دعا نہیں مانگی گئی اللہ سے. کس کی دعا مانگی گئی؟ برکت کی. برکت کا مطلب ہوتا ہے نقصان سے بچانے والی چیز، پوری آ جانے والی، گزارا ہو جائے، جس سے جو آسانی سے میسر ہو جائے. تو انسان خوش قسمت وہ نہیں ہے جس کے بینکوں میں لاکھوں کروڑوں پڑا ہوا ہے. خوش قسمت وہ ہے جس کو ضرورت کی چیز آسانی سے میسر ہو جائے، پوری میسر ہو جائے، اور اس کے شر سے وہ بندہ بچ جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. برکت کا مطلب کثرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ اچھا کھانا ہو، اس میں سے تمہارے لیے رزق لے کے آئے جو تمہارے کھانے کا ہو. وَلْيَتَلَطَّفْ،
اور لطف، نرمی، خاموشی، برداشت، اس کا مظاہرہ کریں. اس لیے جیسے جس کے پاس اقامہ نہیں ہوتا نا، جیسے وہ زندگی گزارتا ہے نا، جی ویسے کیا خیال ہے؟ ہاں جی. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے کہ نہایت نرمی سے، کسی کے ساتھ کوئی بات نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو بتائے نہیں. جھگڑا ہو جائے گا پھر تو پتہ چل جائے گا نا، کسی سے بحث مباحثہ ہو گیا تو پتہ چل جائے گا، کسی سے کھیل لیا تو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے نہایت نرمی اختیار کرے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے. انہم، بے شک یہ جو قوم کے لوگ ہیں، ان یظہروا علیکم، اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا، یرجموکم، تمہیں رجم کر دیں گے، کیونکہ تم نے ان کے دین کی سے بغاوت کی ہے، ان کے دین کو تم نے جھٹلایا ہے. او یعیدوکم فی ملتہم، اگر انہوں نے زندہ چھوڑا تو اپنے دین کی طرف تمہیں لے جائیں گے مجبوراً، تمہیں مجبور کر دیں گے ان کے دین کو ماننے پر. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر تم ان کے دین کی طرف پلٹ گئے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، اور شرک اور کفر کو مان لینا یہ تو گمراہی ہے. تو کسی صورت بھی تم نے ان کے دین کی طرف نہیں پلٹنا. جب اللہ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کر دیا ہے تو اس لیے کیا کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تاکہ نہ تو تم آزمائش کا سبب بنو، اور نہ وہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب بنے، نہ وہ تمہیں مارے پیٹے، اور نہ ہی وہ تمہیں مجبور کر سکیں اپنے دین کی طرف لوٹنے پر. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.